کو اندر کی جو خبر جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں جی پلیز اپنے عوام کو، جو کل کے بعد ایک سٹوری بن جائے گی کہ عمران خان آخری حد تک جائے گا. عمران خان آخری حد تک جا چکا. عمران خان نے جو ہاتھ ڈال دیا ہے ان کارٹلز پہ، جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ 60% جو ہے وہ ممبرز پنجاب میں اور مرکز میں جو ہے وہ میری گرپ میں ہے. عمران خان نے یہ سمجھتے ہوئے اس نے یہ کہا ہے کہ حکومت رہے یا نہ رہے میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گا، اور آخری سانس تک میں اپنے ملک سے جو ہے وہ کرپشن اور اس گند کا جو ہے وہ خاتمہ کروں گا. تو اس نے وہ سٹیپ آج جو ہے میں خبر دینے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے ابھی مصطفیٰ احسان صاحب کو یہ تکلیف دی کہ یہ خبر جو ہے وہ ہمارے حقائق سے جانی چاہیے. یہ خبر نہیں، یہ ہم آپ کو ایک انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان آخری حد تک جا چکا ہے. اس نے اسمبلیاں توڑنے کی سمری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دی ہے. یہ میں بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں کہ یہ سمری جا چکی ہے، کیونکہ اگر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ریکویزیشن جمع ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا. اس نے پریکاشنری کہ یہ اس طرف آئیں گے -1 کی طرف. ناظرین یہ اتنا بڑا انکشاف ہے، میں دہراتا چلوں ناظرین، یہ اتنا بڑا انکشاف ہے کہ ناظرین یہ اتنا بڑا انکشاف ہے، میں دہراتا چلوں کہ شہزادہ عالمگیر نے ابھی انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کی سمری بھجوا دی ہے، بھیج دی ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے ناظرین. شاہ صاحب ایک آدھ منٹ میں اب ہم اس کو ریپ اپ کر لیں تاکہ عوام تک یہ فوراً پہنچا سکیں. جی آپ اس کو بالکل جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں، اپنے ناظرین تک پہنچائیں. بلکہ میں جانتا ہوں کہ حقائق جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل چینل ہے اور اس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان آخری حد تک یہ جنگ لڑے گا، آخری گیند تک یہ جنگ لڑے گا. شکریہ. انشاءاللہ وہ اس جنگ میں فتح یاب بھی ہوگا، ریاست بھی فتح یاب ہوگی. ہماری فوج جو ہے ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور وہ جو پچھلے پروگرام سے یہ کنیکٹڈ بات ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ ایمرجنسی کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس اپوزیشن کی ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں کو نکیل ڈالنے کا وقت آ گیا ہے. شکریہ شاہ صاحب، نکیل ڈالی جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید. آپ نے ویڈیو دیکھی. جن باتوں کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں کرتا آیا ہوں تو وہی بات جو ہے وہ تقریباً سامنے آ چکی ہے، اور آگے چل کے کچھ اور وضاحت جو ہے وہ سامنے آئے گی. اصل میں اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو عمران خان کی حکومت اگر جاتی ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ یہی کرپٹ سیاستدان اور یہی کرپٹ بیوروکریٹس جنہوں نے ہمارے ملک کو پہلے بھی لوٹا اور آئندہ بھی لوٹیں گے. اگر عمران خان اس حکومت کو چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ چل نہیں سکتے. ان بیوروکریٹس کے ساتھ جو اس کو چلنے نہیں دیتے تو وہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. کیا ہم ان عدالتوں پہ اعتبار کر سکتے ہیں جیسا نواز شریف کو چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے جی. کیا ہم ان بیوروکریٹس پہ اعتبار کر سکتے ہیں جو سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اربوں کے بل جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں؟ کیا ان سیاستدانوں پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں جو آج ان کے پاس تو کل ان کے پاس، آج اسلام کا نعرہ ہے تو کل جو ہے عورت مارچ کا نعرہ؟ تو میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر نیچے کوئی ہے تو وہ ہماری ایجنسیاں ہیں. اگر وہ اس ملک کو بچا سکتی ہیں تو بچا سکتی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو سی پیک کا کہا ہے تو سی پیک پہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان کا سسرال انڈیا والے جو ہیں وہ خف ہوتے تھے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو 40 ملکوں کا دورہ راحیل شریف صاحب نے کیا تھا، تو ان کی زبردستی پہ وہ سی پیک کے افتتاح اسی کے ہاتھ کروایا ہے، لیکن پھر بھی زبردستی کروایا گیا ہے. جیسے ایٹم بم کا دھماکہ جو ہے، وہ ایٹم بم کی ٹیسٹ جو کرنی تھی تو وہ نواز شریف مانتا نہیں تھا. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم بھوکے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ اب ہمیں جواب دینا ہوگا. اور اگر فرض کریں آپ نہیں کرتے
تو میں جو ہے کل نیوز کانفرنس بلا لوں گا یا استعفیٰ دے دوں گا. دھمکی سے ڈر کے جو ہے وہ پھر اس نے جس کا وہ سہرا ابھی تک جو ہے وہ اپنے گلے میں لے کے سیلفیاں لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس قسم کے سیاستدان جو ہے زرداری جیسے سیاستدان اور مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا بھی حال ہی میں بیان آیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کرونا وائرس پہ کوئی نماز کی ترغیب دیں، کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیں، تو وہ کوئی بھی ایسا کوئی بیان نہیں آیا. واحد ایسا اسلامی پارٹی ہے پاکستان میں جن کا کوئی اسلام کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا. صرف یہ بیان آیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دیں. کیا ایسے سیاستدان جو ہے ہمارے ملک کو چلا پائیں گے؟ اور یا ہم نے اسی طرح پھر جانا ہے جہاں پہ کھربوں اور ٹریلینز کا جو ہے ہمیں ڈالرز کا پھر جو ہے ہمیں قرضہ دینے پڑے گا، اور یہ ملک پتہ نہیں آگے جائے گا یا نہیں جائے گا. اتنی مشکل سے جو ہے ابھی اس حال پہ ملک پہنچا ہے کہ پہلی بار کہیں جا کے انہوں نے قرضہ دینے کی بات کی ہے اس حکومت نے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک خوش ہے، کافی حد تک جو ہے وہ مطلب خوش اس وجہ سے، ہر پاکستانی اس بات سے خوش ہے کہ ملک اچھائی کی طرف جا رہا ہے. ابھی تھوڑا سا سنبھلنے لگا تھا، اور یہ جو ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہی سیاستدان ایسے بندے کو آگے چلنے دیں جو ان کے ہی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب وہ 17 اسمبلی کے ارکان کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے. تو ظاہری بات ہے ایجنسیاں تو اپنا کام کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو تو ظاہری بات ہے ان باتوں کا علم ہم سے زیادہ بہتر ہوگا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے اور کیا پلاننگ چل رہی ہے. تو اگر وہ نہیں چلتے تو انہوں نے تو ظاہری بات ہے یہ نظام پھر چلنے نہیں دینا. ایسے نظام کا کرنا کیا ہے جس کے ساتھ خلوص نہیں چل سکتا. تو بہرحال بہت ہی دکھ کے ساتھ مجھے کچھ حیرت بھی ہو رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوگا. تو بہرحال اب امید ہے، میرے خیال میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اس نظام کو توڑتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایجنسیوں کو ساتھ میں لے کے ان سیاستدانوں کے سارے جو جتنی بھی انہوں نے جتنی غبن کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ پبلش کر دیں، عوام کے سامنے رکھ دیں. چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہے، چاہے زرداری صاحب ہے، چاہے فریال تالپور صاحب ہے جنہوں نے زرداری صاحب کی بہن جو ہے جو الطاف حسین کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ وہ ایسی بندی تھی جس نے لاشوں کو بوریوں میں ڈالنے کی بات کی تھی. تو ان سب کے جو ہے یہ میرے خیال میں سامنے آنے چاہیے، اور ہر سیاستدان کا A to Z ہر بات، چاہے انڈیا سے یا غیر ملک کے جتنی بھی ایجنسیاں ان سے جیسا بھی تعلق ہے، تو جن کے گھروں سے را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور جن کے دفاتر سے پکڑے گئے ہیں، جن کے دفاتر میں دیکھے گئے ہیں، تو وہ سب جو ہیں عوام کے سامنے آئیں، اور پھر یہی عوام جانے. کیونکہ ایسی عوام تو ہمیں بھی تو یہ ایسی بات ہے جیسے ایک جس نے کبھی زندگی میں دیسی گھی دیکھا نہ ہو، اس کو 1 کلو کا دیسی گھی جو ہے وہ آپ ایک ہی دن میں کھلا دیں. تو عمران خان ہر کسی کو ہضم نہیں ہوگا، اسپیشلی ان لوگوں کو جو کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں اور کرپشن کے ساتھ چلنے میں ان کو فائدہ ہو. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.